صفاپورہ گاندربل کے باشندگان نے ضلع انتظامیہ گاندربل سے آج ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اپنی ہی ملکیت پر تعمیراتی کام کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ضلع کے مختلف علاقوں میں سرکاری زمین پر عمارتیں مبنوس ہیں۔ صفاپورہ میں انجینئرنگ کالج کے نزدیک رہائشی علاقے میں عبدالمجید نے اپنی ملکیتی زمین پر 2 دکانیں تعمیر کرائی تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ سے اجازت ملنے کے بعد ہی انہوں نے تعمیراتی کام انجام دیا۔ سروے نمبر 494 کے تحت تحصیلدار لار نے انہیں اجازت دی تھی، مگر 2 دن قبل رات کے اندھیرے میں عبدالمجید صاحب کی دونوں دکانوں کو بغیر نوٹس کے گرایا گیا۔ ضلع کے پنچ صاحبان اور BDC گوہر احمد نے گروئنگ کشمیر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ صفاپورہ کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے کہ بغیر نوٹس کے ضلع انتظامیہ نے اتنا بڑا نقصان انجام دیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ لوگوں کو ہر حال میں انصاف فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا کہ ان لوگوں کو دکانوں کا برابر معاوضہ فراہم کیا جائے اور معاملے کی جلد از جلد کارروائی شروع کی جائے۔ BDC چیئرمین بلاک صفاپورہ، یہاں پہ لوگوں کی طرف سے مجھے شکایت ملی کہ یہاں اوپر ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بغیر نوٹس کے یہاں پہ نقصان کیا گیا ہے۔ جب میں یہاں پہ آیا تو ساتھ ہی یہ جو دکان بنی ہوئی ہے، البتہ مجھے یہ پتا ہے کہ اس سے پہلے یہاں پہ ڈیمارکیشن ہوئی، تحصیلدار تھے اور جیسے پہلے تھے اور اس کے نائب صاحب تھے، اس وقت ان کو پرمیشن دی گئی تھی کہ یہ آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کی اپنی پراپرٹی ہے، تو آپ یہاں پہ دکان بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اچانک ایسا کچھ ہوا ہے کہ راتوں رات یہاں پہ کہنے کو گئے ہیں کہ یہاں پہ جو پرنسپل ہیں اس کے کہنے پہ بغیر نوٹس کے یہاں پہ ڈوزر لایا گیا اور اس کی ساری دکان گرائی گئی، جو کہ سراسر ناانصافی ہیں، اور ہم اس کی مل جل کے یہاں پہ مخالفت کرتے ہیں کہ ایسا سسٹم ہم یہاں پہ چلنے نہیں دیں گے۔ کم از کم ایڈمنسٹریشن کو یہاں پہ جو ایک سسٹم ہے، یہاں کی پولیس کو اگر یہ پولیس ساتھ ہے یا اور اس کو ایک نوٹس نکالنی تھی اس کے بارے میں کہ آپ نے ناجائز جہاں پہ کچھ بنایا ہے، پہلے ہمیں بتایا کہ آپ کی پرسنل زمین ہے، تو پھر اگر انہوں نے بغیر نوٹس کے ایسا کیا ہے تو یہ سراسر ناانصافی ہیں، اور ہم یہاں پہ ایڈمنسٹریشن سے کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا پورا معاوضہ اسے دیا جائے، کیونکہ یہ بالکل ہی ناانصافی۔ اس کے لیے آنے والے دنوں میں یہاں کے صفاپورہ کی پوری عوام ایڈمنسٹریشن کے خلاف نعرہ بازی کرتے ہوئے روڈوں پہ نکلے گی، اس وقت ایڈمنسٹریشن خود اس کی ذمہ دار ہوگی۔ میرا نام عبدالعزیز کچھ ہے، میں اس ایریا کا پنچ پڑتا ہوں، کل الیکشن میں نے جیتا ہے۔ یہ جو تیسا اور گٹیبل کے لوگ ہیں جن کی یہاں ملکیت ہے، اپنی زمین ہے، یہ میرے پاس آئے، ان کی شکایت تھی کہ کسی نے ان کا یہ جو دکان بنا ہوا تھا اس کو ڈسٹرائے کیا ہے۔ میں گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے اٹھے، جب ہمارے لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا تو ہمیں کس لیے چنا گیا ہے؟ ہمارا یہاں اپنا ملکیت زمین، اس کا بیٹا PhD کر کے اب یہاں کچھ چائے پانی بیچنے کے لیے اس نے یہ دکان بنائی تھی۔ راتوں رات مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ راتوں رات کون سی ایڈمنسٹریشن آتی ہے اور ڈسٹرائے کر کے بھاگ جاتی ہے۔ اگر ایڈمنسٹریشن کو کرنا ہے تو دن دہاڑے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کوئی انفارمیشن، کوئی نوٹس، دیکھو سر، ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان نے غلط کیا، اس کے لیے DC صاحب تحصیلدار صاحب کو بولتا ہے، تحصیلدار کنسرن SHO کو بولتا ہے، SHO وکٹم کو لا کر انفارمیشن کرتا ہے کہ آپ نے فلانی جگہ غلط کیا، اس کو ٹھیک کرو۔ نہ کوئی پولیس کی انفارمیشن، نہ کوئی نوٹیفیکیشن، نہ کوئی انفارمیشن، بلا وجہ آ کر کسی کا پراپرٹی اڑانا، یہ کون سا قانون ہے اور یہ کون سا انصاف ہے؟ اگر کوئی بھی کام انڈر پروسیس، انڈر لا، انڈر قانون ہونا چاہے، کیونکہ ایڈمنسٹریشن کے پاس قانون ہے، قانون ہمارے ساتھ بھی ہے۔ اس کا جتنا بھی نقصان ہوا ہے یہ میرے وارڈ میں پڑتا ہے، میں ایز اے پنچ گورنمنٹ سے اور ایڈمنسٹریشن سے اپیل کرتا ہوں، اس کا جتنا بھی نقصان پڑتا ہے اس کو بھرپور معاوضہ دیا جائے۔ میرا نام عبدالمجید بٹ ہے، میں صفاپورہ تریسا کا رہنے والا ہوں، اور یہاں پر میری ذاتی پراپرٹی ہے سر، تقریباً 2 کنال۔ میرا بچہ جو PhD کر رہا ہے، اس نے مجھے بولا، کیونکہ سیلف امپلائمنٹ کی آج زبردست گورنمنٹ اس کی طرف دھیان دے رہی ہے، اس نے بولا کیوں میں نوکری کے پیچھے پڑوں، تھوڑا بہت میں اپنا کاروبار یہاں چلاؤں۔ تو میں گورنمنٹ کے پاس گیا اور ان سے میں نے باضابطہ پرمیشن حاصل کی، جو کہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ تحصیلدار لار نے مجھے دیا، اور سر میں نے اس کے بعد یہاں پر کنسٹرکشن کی، نہ مجھے کوئی نوٹس، نہ مجھے نوٹیفائی کیا گیا، نہ کچھ کیا گیا سر۔ آج راتوں رات اچانک میں گھر پر سویا ہوا تھا کہ میرا چچیرا بھائی میرے گھر آیا اور مجھے نیند سے جگایا، بولا بھیا کھڑے ہو جاؤ، رات میں کوئی بندہ، کوئی پارٹی آئی ہے اور آپ کی دکان کو ڈھا دیا گیا ہے۔ جب میں یہاں پہنچا میں حیران رہ گیا، میں غریب انسان، میں نے بینک سے لون نکالا ہے، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے،
और यही एक मेरी आस थी। मैं यही लगा कि बैठा था कि शायद इससे मेरे आगे का गुजारा चल सके। मैं एक रिटायर्ड एम्प्लॉई हूँ, लोन लेके भी और जितना भी मेरे पास था वो मैंने सब कुछ इस पर खर्च कर दिया। यहाँ पर देखा सब जमीन से मतलब मिलामेट किया गया था। तकरीबन जहां तक मुझे सुनने में आया है सर, यहाँ पर आए थे तहसीलदार लवार और नायब तहसीलदार, और यहाँ पर जब प्रिंसिपल साहब हैं इन्हीं के कहने पर शायद ये किया गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बच्चे को, जो कि इस वक्त सिट्रस में है, PhD स्कॉलर, आप खुद समझते हैं कितनी मेहनत की है उसने, और आज चाहता था कि मैं कुरकुरी भेज दूं, वो भी भेजने नहीं दी। हमें इंसाफ चाहिए और हमें इसका मुआवजा। मेरा मुतालबा है सर, इसको मुझे नए सिरे से तामीर, उसके जितना भी इसमें लग जाएगा वो गवर्नमेंट मुझे मतलब रिहेबिलिटेट किया जाए, और जिसने भी ये किया गया हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जहाँ तक विलेज सफापुरा का ताल्लुक है, सफापुरा विलेज में एक एरिया पड़ता है कोहिस्तान कॉलोनी। वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए हमने 250 कनाल ज़मीन ट्रांसफ़र की है और वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है। उसके एक साइड में एक शख्स ने कंस्ट्रक्शन की थी शॉप्स, तो डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत के मुताबिक हमने उस इंक्रोचमेंट को रिमूव किया। वो रिवर डेवलपमेंट एक्ट की खिलाफवर्जी थी। हम परमिशन में के बारे में देखेंगे किसने परमिशन दिया है और किसने उसमें क्या ऑप्शन रखा गया है। तो परमिशन तो उसको दिया गया होगा शायद अपनी लैंड पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, लेकिन उसको बाकी कवायद ज़वाबित जो है रिवर डेवलपमेंट एक्ट के बाकी उबूर मरूर के वो रखने होते हैं। तो हम उसमें देखेंगे, हम चेकअप कर लेंगे।